عمران خان صاحب کی بات بالآخر مان لی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو خیال آ گیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو خیال آ گیا ہے کہ ہم نے کیسے چلنا ہے۔ کل پاکستان تحریک انصاف کا اجلاس ہوا پارٹی کا، پارلیمانی پارٹی کا، اور دیگر جو ہے ان کی کمیٹی تھی اسپیشل، اس کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ 5 اگست سے باقاعدہ طور پہ عمران خان رہائی تحریک کا آغاز ہو جائے گا۔ جو اسٹریٹ موومنٹ عمران خان نے جس کا کہا تھا اس کو مان لیا گیا ہے اور اب اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے، اور اسٹریٹ موومنٹ 5 اگست سے شروع ہوگی اور 5 اگست کو باقاعدہ طور پہ اگلا لائحہ عمل کا اعلان کر دیا جائے گا کہ ہم عمران خان کی رہائی تک یہ پھر تحریک چلے گی۔ اور اس کے بارے میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے کیا بتایا، ذرا دکھائیے گا جی۔ اعتماد میں لیا گیا 5 اگست کو سب بات ہو جائے گی۔ سہیل افریدی صاحب، آج یہی فیصلہ ہوا، جو فیصلے ہوئے ان کا اعلان 5 اگست کو ہوگا، اس سے پہلے مناسب نہیں ہے، لیکن بہت سیر حاصل بحث ہوئی ہے، گفتگو ہوئی ہے، تمام جو آراء تھیں ان کو پرکھا گیا ہے، سنا گیا ہے، لیکن مجموعی فیصلہ یہی ہے کہ ہمیں اب اس نظام کا مقابلہ کرنا ہے، ہر سطح پہ مقابلہ کرنا ہے۔ ہم ڈرنے والے نہیں، جیلوں سے ڈرنے والے نہیں، جیل بھرنی ہوئی تو جیلیں بھریں گے، سڑکوں پہ چلنا ہے اور عوام کو ساتھ لے کر۔ اس تحریک میں وکلا بھی آپ کے ساتھ ہوں گے اور جے یو آئی بھی ساتھ ہوگی اور دیگر پارٹیز کو بھی ساتھ لے کر چلیں گے؟ بالکل۔ تو وہ کہتے ہیں جی اب ہم اسٹریٹجی تبدیل کر رہے ہیں اور بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اسی طریقے سے تحریک چلتی ہے۔ جیل بھرو تحریک بھی اس میں شامل ہے، اور یہ جیل سے ڈراتے ہیں تو یہ ان کو خود پلان یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور لیڈر جو ہیں وہ خود گرفتاریاں دیا کریں گے کہ آئیں جناب ہمیں گرفتار کریں۔ اور یہ 77 میں جو اس وقت کی قومی اتحاد تحریک تھی، پاکستان قومی اتحاد کے نام سے موومنٹ چلی تھی، اور اس وقت بھی اپوزیشن جماعتوں نے یہ جو جیل بھرو تحریک کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا تھا، بجائے اس کے کہ حکومت آپ کو ڈرائے، گرفتار کرنے سے خوفزدہ کرے، بلکہ سیاسی جماعتیں اور سیاسی کارکنان خود ہی اپنے آپ کو پیش کرتی تھیں گرفتاری کے لیے، مسجدوں کے باہر اور شہروں کے چوراہوں پہ، چوکوں پہ، تھانوں کے باہر جا کے کھڑے ہوتے تھے کہ جناب آئیں ہمیں گرفتار کریں۔ اور پھر حکومت جو ہے وہ اس کے پاس جگہ کم پڑ گئی تھی اور انہوں نے گرفتار کرنے سے انکار کر دیا تھا، بلکہ جو گرفتار لوگ تھے ان کو بھی رہا کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو اس طرح کا بھی ایک ان کا ارادہ ہے۔ تو اسی طریقے سے جی ایک اور معاملہ آیا، اور وہ 26 نومبر کے جو معاملہ تھا، 26 نومبر کو جو گولی چلی، قتل عام ہوا ڈی چوک میں، اور عطا تارڑ صاحب کا سٹیٹمنٹ موجود ہے، محسن نقوی صاحب کا موجود ہے، اور وہ بالکل وہ ظلم کیا گیا، اور ظلم بھی ایسا کہ خدا کی پناہ، اور خاص طور پہ ایک غلط خبر پہ کیا گیا۔ وہ سارے کا سارا جو آپریشن کیا گیا، خونی آپریشن، وہ ایک غلط خبر پہ کیا گیا کہ رینجرز کے جوانوں پہ جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے حملہ کیا ہے، حالانکہ وہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ تھا، اور وہ نوجوان بھی پکڑا گیا تھا، گرفتار بھی ہو گیا تھا، اور کسی ریٹائرڈ سیکٹری کے بھتیجے یا بیٹے یا بھانجے تھے، اور انہوں نے جا کے ایڈمٹ بھی کر لیا تھا۔ لیکن وہ رینجرز کے جوانوں کے جنازے جو ہیں وہ GHQ لے جائے گئے، شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل ان کا جنازہ پڑا اور تصویر جاری کی گئی اور کہا گیا کہ کچل دیں، اور اس کے بعد پھر کچل دیا گیا، اور عطا تارڑ اور محسن نقوی صاحب نے فاتحانہ انداز میں پھر وہ اجڑے ہوئے، بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی خدا نہ خواستہ بہت ہی ایک میدان جنگ لگ رہا تھا جو اس وقت ڈی چوک کا حال کیا گیا۔ تو اس پہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اس پہ ایک کرمنل اپلیکیشن دی جائے اور کرمنل پروسیڈنگ سٹارٹ کروائی جائیں کورٹ میں۔ تو ڈسٹرکٹ کورٹ میں چل رہی تھی جج صاحب کے پاس، تو اس میں کل سردار لطیف کھوسہ صاحب نہیں تھے، اور وہ جنرل ایڈجرنمنٹ پہ تھے، سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں اور سپریم کورٹ میں اپلیکیشن دی جاتی ہے، وہ جنرل ایڈجرنمنٹ پہ، اور کل کسی کے بھی دلائل نہیں سنے گئے اور نہ ہی اس درخواست کو انٹرٹین کیا گیا، جبکہ بیرسٹر گوہر نے بتایا کہ کل اس چیف جسٹس کا وزٹ تھا ڈسٹرکٹ کورٹ میں، جس کی وجہ سے سارے کیس ایڈجرن کر دیے گئے، لیکن ہمارا کیس جو ہے 26 نومبر کا کہ کون کون ذمہ دار ہیں اس کو نہیں سنا، اس کو سنے بغیر، ہمارے وکیلوں کو سنے بغیر ڈسمس کر دیا گیا۔ کیا کہتے ہیں بیرسٹر گوہر، ذرا سنائیے گا جی، نمبر 2 شارٹس سنائیے گا جی۔ کہ انکوائری کرو، انویسٹیگیشن کرو، پرچہ درج کرو۔ پرچہ درج کرنے کے لیے ہم نے نام دیے تھے، پرچہ درج ہوتا، انویسٹیگیشن ہوتی، تو پھر پتہ چلتا کیا واقعی قتل ہوئے ہیں یا نہیں۔
क्या वाकई इन्हीं लोगों ने कत्ल किया जिनको हम नॉमिनेट कर रहे थे? लेकिन अदालत ने यहां तक मुनासिब नहीं सुना कि आगे मसला बढ़ता। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। हमने पहले भी कहा हुआ है कि इंसाफ के दरवाजे बंद न करो, इंसाफ के दरवाजे खोलें। जहां इंसाफ नहीं होता वहां माशरा तबाह हो जाता है। जहां अदालत इंसाफ करने में नाकाम हो जाती है, लोग विजिलेंटी जस्टिस पे आ जाते हैं। आप यही चाहते हैं, हम चाहते हैं ये मुल्क चले, जमहूरियत मजबूत हो, लेकिन कोई कुव्वतें हैं जो नहीं चाहती। वो कहते हैं कुछ कुव्वतें हैं जो नहीं चाहती कि ये मुल्क इस तरह से चले, और जो नहीं चाहती कुव्वतें, उनके बारे में बैरिस्टर गौहर ने क्या कहा, जरा वो भी सुना दीजिएगा जी। कुव्वतें हैं जो नहीं चाहती कि इस मुल्क में अवाम की आवाज हो, इनके मकबूल तरीन लीडर, उनको इंसाफ मिले। आज जो हमारा प्राइवेट कंप्लेंट डिसमिस हुआ है, इसके खिलाफ हम हाई कोर्ट स्पेशल लीव ऑफ अपील फाइल करेंगे। कोसा साहब वापस आएंगे। ये केस हमने जिस तरीके से चलाया, इसमें तारीखें हुई। हमने हर मरतबा वकला की टीम के साथ 14 मरतबा इस अदालत के 14 हेयरिंग में हर तारीख पे मैं खुद अदालत के सामने मौजूद रहा। इसमें कोसा साहब भी खुद अदालत में मौजूद रहे। आज उसका डिसमिसल आईन के तकाजों के खिलाफ है। इसलिए हम अदालत से एक बार फिर दरख्वास्त करेंगे कि आला अदलिया भी हमें सुन के हमारे लोगों को इंसाफ प्रोवाइड करे। यह अदालत का फर्ज है। उसके साथ मैं ये कहूंगा कि 5 अगस्त को खान साहब की, तो ये सिचुएशन है। तो ये 26 नवंबर के शोहदा के साथ भी यही हुआ, मुरीद के जो शोहदा हैं उनके साथ भी यही हुआ। उससे पहले चले जाएं सान्हे मॉडल टाउन, मशहूर और मारूफ, उसके भी शोहदा को, जान भाग होने वाले अफराद को आज तक इंसाफ नहीं मिला। जो मिनहाजुल कुरान पे किया गया था, पुलिस की तरफ से हल्ला बोला गया था और दुरूद शरीफ पढ़ते हुए लोगों को गोलियों से भून दिया गया था, और तकरीबन 15 या 16 उस वक्त ख़वातीन और हजरात जो हैं वो शहीद हुए थे, उनको भी इंसाफ नहीं मिला। 26 नवंबर वालों को इंसाफ नहीं मिला। मुरीद के वालों के साथ भी यही हुआ। सारी फुटेजेस, सीसीटीवी फुटेज, कैमरा की फुटेज और सेफ सिटी फुटेज, सारी फुटेजेस जो हैं वो गायब कर दी गई, उनको भी इंसाफ नहीं मिला। कश्मीर वाले भी यही कह रहे हैं कि उनकी वो भी लाशें रख के बैठे हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। और फिर जो दहशत गर्दों का शिकार हुए बलूचिस्तान पुलिस के जवान जो है वो रख के बैठे रहे जेलें, अपनी लाशें लेके बैठे रहे और उनको इंसाफ नहीं मिला। और ये है मामला। 26 नवंबर के लिए वो गए थे लेकिन उनको नहीं एंटरटेन किया गया और उनकी बात नहीं सुनी गई और सुने बगैर ही कर दिया गया। हाँ, अलबत्ता गद्दारी और कुफ्र के फतवे जो हैं वो बहुत जारी किए जा रहे हैं। तो नौरीन नियाज़ी साहिबा ने अपनी पोजीशन वाज़ेह की है और उन्होंने कहा है कि ये हमें कहते हैं कि हम गद्दार हैं, तो ये अपने गिरेबानों में झांके। सुनाइएगा जी नौरीन नियाज़ी साहिबा को। जरूरत नहीं है कि मैं मुहिब्बे वतन हूँ कि नहीं हूँ। मैं उस खानदान से हूँ जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान में मुहिब्बे वतन, मेरे वालिदैन से बढ़ के शायद ही कोई होगा। फिर इमरान खान पाकिस्तान में एक वाहिद प्राइम मिनिस्टर होंगे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए उनकी मोहब्बत, उनका कुर्बानी, आज भी अगर वो जेल में है तो ये पाकिस्तान के लिए जेल में। और मैं कभी पाकिस्तान के खिलाफ, या वो मेरी बात हो ही नहीं सकती थी। मैंने क्या की, मुझे तो वैसे याद भी नहीं कि मैंने क्या की, लेकिन मैं इन लोगों की, मैं सोचती हूँ उस चीज को इन्होंने 2-3 दिन से उन चैनल्स पे चलाया जिसपे इमरान खान का नाम लेना भी मना है, तो लेकिन मेरा नाम बहुत रोशन हुआ। तो मुझे उस चीज से मैं हैरान हूँ कि ये मैंने आपने कभी सुना था कि मेरा बेटे की शादी, हसन नियाजी की शादी हुई, मैंने मोदी या किसी को इंडिया से नहीं बुलाया, मैंने किसी को नहीं कभी बुलाया, मैंने किसी से कभी ताल्लुक नहीं, और मैंने कोई ताल्लुक नहीं रखा, मेरा कोई नहीं, मेरे अपने। और ये वो ख्यालात हुए जो लोग मीडिया बोलते रहते हैं, मैंने भी, लेकिन इसके ऊपर मेरे ऊपर ये केस बनाना और मेरे नाम को इस तरह इस्तेमाल करना, मुझे उसका अफसोस भी और तकलीफ भी। पाकिस्तान का मीडिया का यही काम है कि आप किसी के ऊपर आप तहकीक के बगैर, और अब मुझे उन्होंने वाज़ेह तौर पर बता दिया, उन्होंने कहा मैंने नहीं बुलाया अपने बेटे की शादी पे नरेंद्र मोदी को या सचिन जंदाल को या इनको, ये जिन्होंने बुलाया आप उनसे पूछें और उनके बारे में फिक्र करें, हमारे बारे में फिक्र ना करें। तो ये अगली खबर है जी, अमेरिका से $10 अरब मांग लिए हैं और पाकिस्तान ने, ये आलमी ज़राए इब्लाग इस खबर को रिपोर्ट कर रहे हैं और वज़ीर ख़जाना सऊदी अरब गए भी, अमेरिका गए भी हुए थे। ये पाकिस्तान ने $10 अरब जो है वो मांगा है, फंड मांगा है
اور کہا ہے کہ جی ہمیں $10 ارب دیں، اور ہمیں ضرورت ہے کیونکہ پاکستان کی معیشت بہت ہی گر چکی ہے اور بہت ہی خراب ہے، اور پاکستان کی معیشت کا ستیہ ناش ہو گیا ہے۔ اور ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے کہا تھا آج سے 3.5 سال پہلے، 3 سال کچھ دن پہلے کہا تھا، جولائی 2023 میں، کہ جناب پاکستان اب ٹیک آف کرے گا، پاکستان کی معیشت، اور 1 سال کے اندر اندر ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ لیکن یہ $10 ارب مانگ رہے ہیں، لیکن سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ یہ $10 ارب امریکہ سے کس وجہ سے مانگے جا رہے ہیں اور کس خدمت کے صلے میں مانگے جا رہے ہیں۔ اور خبریں آ رہی ہیں کہ شاید ایران امریکہ کے درمیان جو ثالثی کا کام کیا ہے اس کی وجہ سے اس مد میں مانگے جا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو سرو کیا ہے، لیکن امریکہ ظاہر ہے اتنا بچہ نہیں ہے، وہ تو ناپ تول کے پیسے دیتا ہے جی، پہلے کام کرواتا ہے پھر پیسے وہ بھی روک لیتا ہے۔ اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کولیشن سپورٹ فنڈ ایک ہوتا تھا، اور وہ پہلے بل جاتا تھا ہماری طرف سے، ہماری مسلح افواج کی طرف سے، اور پھر جی ایچ کیو کی طرف سے بل کو وہ پھر آڈٹ کرتے تھے کہ واقعتاً یہ سارے آپریشن ہوئے نہیں ہوئے، اتنا خرچہ ہوا یا نہیں ہوا۔ وہ پھر جب مطلب نکل گیا تو کولیشن سپورٹ فنڈ بھی امریکہ نے روک لیا تھا۔ اسی طریقے سے جب پہلا جو رشین جہاد تھا، رشین کے خلاف جہاد تھا، افغان جہاد، اس میں بھی ہم نے 40 F-16 طیاروں کے پیمنٹ کی ہوئی تھی، تو جب وہ مطلب نکلا تو وہ بھی پیسے ہمارے امریکہ نے واپس نہیں کیے تھے، نہ تیارے دیے، اور انہوں نے کہا تھی گندم لینی ہے تو لے لیں، باقی اب آپ کا کیونکہ آپ نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیا، اب مزید آپ کو کسی خدمت کا صلہ نہیں ملے گا۔ تو $10 ارب مانگے جا رہے ہیں۔ سوال یہی پیدا ہو رہا ہے کہ جناب یہ پیسے کس مد میں، اور پاکستان، کیا ہم نے غزہ بورڈ میں شمولیت کی ہے، کیا اس وجہ سے مانگے جا رہے ہیں؟ کیا اسرائیل کو ہم تسلیم کرنے کا وعدہ کر چکے ہیں، کیا اس وجہ سے مانگے جا رہے ہیں؟ تو یہ بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں، اور پھر یہ $10 ارب لے کر جائیں گے کہاں، کس کو دیے جائیں گے، یہ اگلا سوال ہے کہ $10 ارب کی چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے، اور $10 ارب لے کے آپ کیا کریں گے، یعنی کہ وہ ڈیل کیا ہے۔ تو یہ بہت ہی خطرناک بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ شفافیت نام کی کوئی چیز ہے نہیں، اور سارے کمرے بند کمروں میں ہو رہے ہیں، بند کمروں میں فیصلے ہوتے ہیں سارے کے سارے، اور اس لیے یہ یہ ایک ڈبیٹ آنے والی ہے، اور اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری خبریں ہیں جی، باقی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ فی الوقت دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔